السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 268۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اللہ تعالیٰ نے پیچھے والی آیت مبارکہ میں فرمایا کہ اپنی پاکیزہ کمائی میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے میں جو رکاوٹ تھی اس کا بیان کیا کہ اس خرچ کرنے میں جو تمہارے لیے رکاوٹ بنے گا وہ شیطان بنے گا۔ اور وہ رکاوٹ کس طرح ڈالے گا؟ وہ تمہیں وعدہ دے گا، تمہیں ڈرائے گا، یعیدکم الفقر، وہ تمہیں بار بار اس بات کا خیال ڈالے گا کہ پیسے کم ہو جائیں گے، فلاں چیز خریدنی ہے کیسے خریدی جائے گی، فلاں کام کرنا ہے کیسے ہوگا، بچوں کے لیے کچھ جوڑ لو، کچھ ان کا مستقبل بن جائے، کچھ ابھی یہ چیز بھی لینے والی باقی ہے، یہ چیز لینے والی بھی باقی ہے۔ وہ آپ کے ذہن میں بہت لمبی ایک فہرست آپ کے ذہن میں ڈال دے گا کہ یہ چیزیں تمہاری ضروریات زندگی ہیں، تم نے لینی ہے تو تم کوئی 5-10 روپے سے اوپر صدقہ نہ کرو، بس اتنا کافی ہے، 5 روپے دے دیے، 2 روپے دے دیے، 10 روپے دے دیے۔ تمہیں کیا ضرورت ہے کہ کسی غریب کے گھر کا کچن چلانے کی؟ تمہیں کس نے کہا ہے کہ کسی کو تم جو ہے نا وہ موسم کے کپڑے بنا کر دو، کسی کو جوتے لے کر دو، اور کسی کی خوشی غمی میں تم حصے دار بنو؟ تمہیں کون کہتا ہے ایسے کرو؟ تم بس جو ہے نا وہ اپنی ضروریات کو دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی رکاوٹ شیطان کا ذکر کیا، اور وہ ڈراتا کس بات سے؟ اب فقر سے۔ اور اتفاق کی بات دیکھیں، وہ جس فقر کا نام لے کر شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے، آپ نے اسی کے بارے میں فرمایا کہ ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ مال میں سے کچھ کمی نہیں کرتا۔ ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ صدقہ مال کم نہیں کرتا، دوسری طرف شیطان کہتا ہے کہ فقیر ہو جاؤ گے، چیز ختم ہو جائے گی۔ اب دونوں میں سے ہم کس کے پیچھے چلیں گے؟ اسی لیے جب دل کے اندر خیال آئے نیکی کرنے کا، اس میں تاخیر نہ کریں، اسی وقت کر دیں۔ یہ نہ کہیں کہ میں کل دوں گا، اسی وقت جا کے پکڑ کے جیب میں نہیں تو اسی وقت بتائیں، اسی وقت ان کو کہہ دیں کہ جی میں کل اتنے دوں گا آپ کو، یہ میں ابھی لا کر دیتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض دفعہ آپ کو کوئی ترغیب دلاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، آپ کے دل میں ایک احساس پیدا ہوتا ہے، آپ کہتے ہو ٹھیک ہے میں انشاءاللہ میں اتنا کروں گا۔ جب آپ گھر تک جاتے ہو، اگلا دن آتا ہے، شیطان نے لمبی فہرست آپ کے سامنے اخراجات کی پیش کی ہوتی ہے، پھر آپ 100 روپے سے 10 روپے پہ آتے ہیں، اور 10 روپے سے 5 اور 1 روپے پہ بات آ جاتی ہے، کیونکہ آپ کے دل کو تو اللہ جانتا ہے، لیکن آپ نے ابھی کسی کو کہا نہیں ہے۔ آپ پھر کہتے ہو یار یہ بھی تو نیکی کا کام ہے، چلو میں ادھر لگا دوں گا، چلو یہ بھی کرنے والا کام تھا، چلو میں ادھر لگا دوں گا۔ تو یہ شیطان کے طریقے ہیں روکنے کے۔ تو آپ ایک دفعہ اللہ کے راستے میں دینا چاہتے ہیں تو اسی وقت جو سوچا بس اسی وقت کر دو، یا فوری طور پر جا کر کہا کہ بول دیا، ان کو کہہ دیا تنہائی میں کہ جی میں اتنے پیسے آپ کو دیتا ہوں ابھی اللہ کے راستے میں، گھر سے جا کے پکڑ لائے تاکہ تاخیر نہ آئے۔ جس طرح کہ حدیث میں آتا من اراد الحج فلیتعجل، جو حج کا ارادہ کرے بس وہ پھر جلدی کرے، ارادہ کرنے کے بعد تاخیر نہ کرو۔ ارادوں کے بعد جو تاخیر ہوتی ہے، پھر شیطان جب دیکھتا کہ اس کا ارادہ ہو چکا ہے پھر وہ تاخیر کرواتا ہے آپ سے۔ تو شیطان تمہیں فقر کا وعدہ دے گا خرچ کرنے پر، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں فحاشی کا حکم دے گا۔ یہاں پر فحاشی کا ذکر کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اللہ کی کتاب کو حقیقی تو وہ خود ہی سمجھتا ہے، یا اس نے اپنے رسول کو اس کی تعلیم دی ہوگی۔ مجھے جو سمجھ آئی ہے، اگر یہ درست ہے تو میرے اللہ کی طرف سے، اگر غلط ہے تو اللہ میری اصلاح فرمائے۔ جب آپ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کریں گے تو یقیناً آپ فحش چیزوں پہ خرچ کریں گے، کیونکہ انسانی فطرت کے اندر یہ چیز ہے، خرچ کرنا اس کی فطرت ہے۔ اگر وہ نیکی پر نہیں کرے گا تو وہ برائی پر کرے گا۔ دوستی انسان کی فطرت ہے، وہ اللہ سے نہیں کرے گا، رسول سے نہیں کرے گا، شیطان سے کرے گا۔
کچھ پڑھنا انسان کی فطرت ہے، وہ کتاب اللہ کو نہیں پڑھے گا، وہ دنیا پڑھے گا، اخبار پڑھے گا، جھوٹ پڑھے گا، ناول ڈائجسٹ پڑھے گا۔ کچھ انسان کی عادات ہیں جو اس کی فطرت کے، اس کی بشریت کے تقاضے ہیں، اگر انسان اس میں ان سب کو صراط مستقیم پر لگا دے تو یہ اس کے لیے خیر ہے، اگر یہ صراط مستقیم پہ نہیں لگاتا تو یہ انہی صلاحیتوں کو غلط کاموں پہ استعمال کر کے اپنی وہ ضرورت پوری کرے گا۔ آپ نے خرچ کرنا ہی کرنا، چاہے شاپنگ سینٹر پہ جا کے فضولیات پہ کرو، چاہے اللہ کے گھر پہ کرو، آپ نے خرچ کرنا ہے۔ فحاشی کا ذکر اس لیے کیا کہ جب وہ تمہیں فقر کا احساس دلا کر پیسے رکوائے گا تو وہ پیسے خرچ کہاں کروائے گا تم سے؟ اکثر وہ تمہارے سے پھر فحاشی والی جگہوں پہ پیسے لگوائے گا۔ اور شیطان جب انسان سے نیکی رکواتا ہے نا تو اس کے بدلے میں وہ دوسری نیکی نہیں کرواتا، اس کے بدلے میں وہ گناہ ہی کرواتا ہے، برائی ہی کروانے کی کوشش کرتا ہے کہ تم پھر اپنے پیسے فحش چیزوں پہ لگاؤ گے۔ فحش چیزیں کسی طرح کی بھی ہو سکتی ہیں، یعنی ہر وہ عادت، ہر وہ عمل جس کو انسانی فطرت کبھی سمجھتی ہے، ناپسند کرتی ہے۔ اب دیکھیں ہم میں سے کوئی بندہ وہ اپنی محض خواہش کی خاطر اپنی ضرورت کے لیے لاکھوں روپے کا موبائل رکھتا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر یہ خیال نہیں آتا کہ میں مناسب سی چیز لے لوں تاکہ یہ جو پیسے ہیں یہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں۔ بہت کم ہوتا ہے کہ کسی کی یہ سوچ ہو۔ ہاں قربانی کے بکرے سب کو نظر آتے ہیں، جب قربانی آتی ہے پھر سارے کہتے ہیں جی فلانے کی بیٹی کی شادی ہونے والی ہے، فلانے غریب کے گھر کی چھت سے جو پانی ٹپکتا ہے، پھر بڑے غریب یاد آتے ہیں ان کو قربانی کے بکرے دیکھ کے، جی اس سے بہتر آپ غریب کی مدد کر دو۔ جب لوگ حج پہ جاتے ہیں پھر کئی لوگوں کو دورے پڑتے ہیں کہ جی بیت اللہ کے طواف کرنے سے بہتر ہے کسی غریب کے گھر کا چکر لگا لو، وہاں پر بار بار جانے سے بہتر ہے کسی بھوکے کے ساتھ مدد کر دو۔ ان کے اپنی جیبوں میں موبائل دیکھیں، ان کی اپنی گاڑیاں دیکھیں، اور ان کے گھروں کی آسائش دنیا دیکھیں جا کر ہے کیا کیا۔ ہم دین پر عمل کریں تو ان کو جو ہے نا وہ انسانیت کا درد یاد آ جاتا ہے، اور خود یہ درندے اپنے اوپر کروڑوں لاکھوں روپے ضائع کرتے ہیں، اس وقت ان کو انسانیت یاد نہیں آتی۔ تو یہ بات حقیقت ہے کہ شیطان جس وقت آپ سے خیر کے کام کو رکوائے گا پھر وہ آپ کے پیسے فحش چیزوں پر لگائے گا، فحاشی پر، شادیوں کے اوپر فضولیات، بے جا خرچ، بیٹیوں کی شادیاں بالکل فضول خرچی اس کے اوپر، بیٹوں کی شادیوں پر فضول خرچی اور صرف ناک رکھنے کے لیے۔ اور بعض لوگ تو مانگتے پھرتے ہیں کہ جی میری بیٹی کی شادی ہے، میرے بیٹے کی شادی ہے، کرنا کیا ہے؟ صرف ایک وہ جھوٹی رسومات پوری کرنی اور اپنا ناک رکھنا ہے مانگ کر۔ یہ کیا عزت ہے؟ عطائے الہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ تو شیطان آپ کا پیسہ فحش چیزوں پہ لگوائے گا، پھر غلط چیزوں پہ۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، شیطان تمہیں دو چیزوں کا حکم دیتا ہے، ایک فقر اور ایک فحش چیز، اور اللہ اس کے بدلے میں تمہیں دو چیزوں کا وعدہ دیتا ہے۔ ایک اللہ کہتا ہے میرا تم پر فضل رہے گا، فضل زائد چیز کو کہتے ہیں، یعنی تم اگر خرچ کرتے ہو تو میں جو تمہیں زائد دوں گا، اتنا دوں گا کہ خرچ سے بھی تمہاری کمی نہیں آئے گی۔ کبھی آپ نے دیکھا کسی بندے نے اللہ کے راستے میں اتنا دیا کہ وہ فقیر ہو گیا؟ ہاں دنیا پہ خرچ کر کے لوگ فقیر ہوئے ہیں، فضول خرچیاں کر کے لوگ فقیر بنے ہیں، لیکن آج تک اللہ کے راستے میں دے کے فقیر کوئی نہیں بنا۔ ایک تو اللہ فضل تمہیں زائد دے گا، اگر تم خرچ کرتے ہو کمی نہیں آنے دے گا، فقر کے مقابلے میں فضل، اور دوسرا وہ تم سے فحش چیزوں کی طرف لے کر جاتا ہے، تمہیں اللہ تمہیں مغفرت کی طرف لے کر آتا ہے۔ یعنی خرچ کرنے سے تمہارے اندر اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے کی، توبہ کرنے کی خوبی پیدا ہوگی۔ گویا کہ خرچ کرنا انسان کو مغفرت کی طرف لے کر جاتا ہے، اللہ سے معافی مانگنے کی، بشرطے کہ خرچ کرنا ہو اللہ کی رضا کے لیے، دکھلاوا نہ ہو اور مقصد نہ ہو۔ اگر آپ خرچ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو یہ خرچ کرنا آپ کو اللہ کے قریب کرے گا، آپ کو فحش چیزوں سے دور کرے گا، اور اللہ سے پھر آپ کے دل میں بار بار
احساس پیدا ہوگا میں اللہ سے معافی مانگوں، اور اللہ تعالیٰ اسے آپ کو معاف بھی کرے گا، خرچ کرنے سے آپ کے گناہوں پر پردے بھی ڈالے گا۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے، اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ علیم، علم والا ہے، وہ جانتا ہے کون کہاں خرچ کرتا ہے اور کس نیت سے خرچ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔